بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ چھابڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ پروف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ آج 25 تاریخ ہے، 25 دسمبر 2025، 25 دسمبر 2025۔ تو یہ پہلے ہم نے توڑی اور جوی بیچ میں کرا اور چوکر مکس کر کے ونڈا ڈالا تھا بکریوں کو۔ ابھی ہم نے مونگی کا بھوسا ڈالا ہے، یہ یعنی کہ تقریباً 12 بجنے والے ہیں۔ صبح 9 بجے ہم نے ونڈا ڈالا تھا توڑی، جوی، گندم، چنے کا کرا اور چوکر کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ابھی ہم نے 12 بجے ان کو مونگی کا بھوسا ڈال دیا ہے فری آف کاسٹ، یعنی کہ فری آف کاسٹ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ ابھی یہ شام تک یہ چلے گا، یعنی کہ پھر شام کو ہم پھر ان میں ڈالیں گے جی، پھر ونڈا ڈالیں گے، جس ونڈے میں ساتھ ہمارے کھل بھی ہوگی، مکئی کا کرا بھی، مکئی کا دلیا بھی ہوگا، گندم کا دلیا بھی ہوگا، اور چنے کا کرا بھی ہوگا اور چوکر بھی ہوگا۔ یعنی کہ چنے کا کرا اور چوکر تو صبح بھی ڈالا تھا، رات کو ہم ساتھ مکئی کا دلیا، چار پڑا جسے کہتے ہیں، گندم کا دلیا، اور پھر کھل، اور پھر اضافی چیزیں، ہاں 3 چیزیں اضافی ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے روٹین جی، سارے دن میں یہ روٹین ہے۔ تو بکریوں کو یہ اس طرح ہم مینیج کرتے ہیں، مختلف ذریعے ہوتے ہیں۔ آپ ہرا چارہ بھی بیچ میں ڈال سکتے ہو دن کے وقت، اگر آپ کے پاس اور کوئی اجناس ہے سستی والی، یعنی کہ سستا چارہ جو ہے نا، وہ آپ نے دن کے وقت ڈالنا ہے۔ ابھی دیکھیں کتنے پیار سے ماشاءاللہ یہ بکریاں بھی کھا رہی ہیں، یہ ہمارا یمن بھی کھا رہا ہے، یہ سارے ہمارے کچھ پٹھے ہیں اور کچھ میل ہیں، بکرے یہ کھا رہے ہیں۔ ان کو ہم رکھتے ہیں، یہ بکری کراس ہو گئی تھی تو اس کو علیحدہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں، اور اس کو کہ بھئی باہر، اور وہ بھی کمزور ہے، اس لیے اس طرح تھوڑا سا مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو گوٹ فارمنگ میں مین ٹاپک ہوتا ہے مینجمنٹ، جگہ کم ہو پھر اس میں اور زیادہ مسائل آتے ہیں۔ یہ بکری سکیہ بھی کراس ہے، اس کو ہم اس لیے علیحدہ باہر نکالتے ہیں کہ یہ اندر کھا نہیں پاتی۔ تو یہ نورہ ہے، یہ بڑی بدماش بکری ہے، باقی سب کو مارتی ہے، اس لیے اس کو علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ تو یہ بکرا بھی علیحدہ، یہ ہمارا بکرا لاڈلا بکرا ہے، جو ہم فیوچر میں چاہتے ہیں کہ اس کو، یہ اگر بریڈر بن گیا تو بریڈر کے لیے ہم اس کی سیوا کرتے ہیں علیحدہ نا، بریڈر بنانے کے لیے، کیونکہ بریڈر چینج کرنا چاہیے۔ ابھی یہ بریڈر چل رہا ہے، تو یہ ابھی 8 دانت ہوا ہے، تو ابھی اس سے ہم نے 3 یا 4 جوڑیاں لے لی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھیں آگے کہاں تک چلتا ہے یہ۔ تو یہ ہے صورتحال۔ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، آپ کو روٹین صبح سے لے کر شام تک کی بتا دی کہ صبح بھی ونڈا ڈالا ان کو ناشتے کے لیے، پھر ہم نے دوپہر کو ہم نے کوئی بھی سستا چارہ، چاہے وہ ہرا چارہ ہو، چاہے وہ یہ مونگی کا بھوسا سستا مل جائے، صحیح مل جائے، یہ صحیح ملا تھا ہمیں۔ تو یہاں شہر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پھر بڑی کوانٹٹی میں لا کے نا، اس کو سنبھالنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ جگہ دینی پڑتی ہے۔ تو یہاں ایک کمرہ بھی رینٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ 15,000 کم از کم پہ ہوتا ہے، تو یعنی کہ 15,000 وہ بھی آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے منتھلی۔ تو 1.5 لاکھ ایک، اور 1,80,000 روپیہ تو یہ کاسٹ پڑ جاتی ہے اگر آپ کے اس کے لیے سٹور سٹی میں علیحدہ سے بنائیں۔ تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ آپ توڑی ونڈا ڈالیں اور قریب سے جہاں بھی دن کے وقت ہرا چارہ ملے وہ ڈالیں۔ تو میں تو پھر اس میں پرابلم یہ بھی آتی ہے، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ ہماری پاکستان کی جو مارکیٹ ہے نا، یہاں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ
ابھی یہ جو مونگی کا بھوسا تھا نو ڈاؤٹ یہ کچھ بہتر تھا. یہ دیکھیں نا اس میں مٹی نہیں تھی اور صاف تھا, بکریاں شوق سے کھا رہی ہیں. لیکن پہلے میرے ساتھ بڑا ہاتھ بھی ہوا, کئی دفعہ میں نے مونگی کا بھوسا منگایا اور وہ نیری ہی مٹی تھی, تو وہ لاس ہوا. پھر دور سے لانے میں کرایہ پڑتا ہے, تو لوگوں نے اس کو یعنی کہ کاروبار بنا لیا ہوا ہے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو لوٹیں ایموشنل کر کے, کہ یہ بہت ضروری نہیں ہے. آپ کو جو چارہ دیکھیں, میں آپ کو سیدھی سی ترتیب بتا دی ہے مختصراً, پھر رپیٹ کرتا ہوں. صبح بھی آپ ونڈا ڈالیں, شام کو بھی ونڈا ڈالیں. شام والا ونڈا اچھا کریں, صبح والا ایوریج ونڈا ہو. بے شک صرف چوکر ڈال کے آپ بنا لیں, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ سارا دن ہوتا ہے, انہوں نے بعد میں مونگی کا بھوسا بھی کھانا ہوتا ہے, تو آپ ایوریج لیں. آپ دن کے وقت کا چارہ جو ہے نا وہ ایوریج لیں, سستا ترین ہرا سستا. اگر روٹین میں سیزنل آپ کو سستا ملتا ہے تو آپ وہ خریدیں. وہ جیسے کہ ابھی برسین آ گئی ہے, برسین سستی ہے تو دن کے وقت بے شک برسین ڈالیں, ٹھیک ہے. اور رات کو اچھی خوراک یعنی کہ اچھا ونڈا, بیچ میں کھل بھی ڈالیں. چوکر تو ضروری ہوتا ہے, ونڈے کا پارٹ ہے, سمجھا جاتا ہے. تو پھر چنے کا چھلکا بھی ڈال سکتے ہیں آپ. پھر اجناس میں آپ گندم کا دلیا بھی ڈالیں, مکئی کا 4 پاڑا دلیا بھی ڈالیں, اور کرا بھی ڈالیں. جو چنے کا کرا یعنی کہ مکئی کا دلیا, 4 پاڑا گندم کا دلیا, تو چنے کا چوکر, چنے کا کرا, پھر ساتھ کھال بھی ضروری ہے, کیونکہ کھال ایک وقت ٹائم تو ڈالنی بہت ضروری ہے, اس میں آپ بالکل کمپرومائز نہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے ونڈا. سارا دن میں آپ نے یہ چارہ ضرور جو ہے نا, بکریوں کا پیٹ فل بننا چاہیے, بکری بھوکی نہیں رہنی چاہیے. اب جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی بکری کمزور جا رہی ہے, اس کو علیحدہ سے کچھ تھوڑا سا پروٹوکول دے دیں. جیسے کہ یہ ابھی دکھ رہی ہے, ویسے تو سالڈ ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے بکری وہ ابھی پیچھے ہے, وہ کمزور دکھ رہی ہے. اس کو سوچ رہے ہیں کہ کچھ بابا جی آتے ہیں نا, تو اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, جب کہ بکری پریگننٹ ہے 4 ماہ کی. اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کو کوئی طاقت کے ٹیکے لگاتے ہیں, کیونکہ ورنہ یہ بچہ دینے کے دوران نیچے بیٹھ جائے گی. یہ پہلے بھی ایک دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے, تو اس کو علیحدہ سے کچھ کرتے ہیں. ابھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں ایک ویو دے دوں, یہ ہے میرا باڑا, یہ وہ بڑی بکریاں اور یہ بچے اور کچھ یہ صورتحال. یہ اللہ حافظ.